میں دھوبی پٹکا مارنے کی شوقین تھی۔ 14 سال سے 26 سال کے مردوں کو دھوبی پٹکا مار چکی تھی، مگر ایک رات 11 لڑکے مل کر مجھے اٹھا کر لے گئے۔ ساری رات بے بسی کی تصویر بنی رہی، مگر جب 11واں لڑکا تھک ہار گیا تو میں نے اس کی قمیض پھاڑ دی۔ میرے ہوش اڑ گئے، وہ میرا ہی مردانہ شلوار قمیض، گلے میں رومال ڈالے اور منہ میں پان دبائے میں اپنی گلی سے گزر رہی تھی کہ میں نے تیز نظروں سے اس لڑکے کی جانب دیکھا جو گلی کے نکڑ پر کھڑا اسکول کالج سے آنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی مار رہا تھا۔ میں ہمیشہ مردانہ وضع میں ہی سب کو نظر آتی تھی، نڈر بھی بچپن سے ہی تھی۔ مجھ سے بڑی میری 4 بہنیں تھیں اور ابا کو بیٹے کا بہت شوق تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو ابا مجھے بیٹا ہی کہتے تھے۔ شروع سے ہی انہوں نے مجھے لڑکوں والے کپڑے پہنائے تھے اور یہی کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ بس میری تربیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ میرے ابا بہت دلیر قسم کے انسان تھے، کسی سے ڈرتے نہ تھے اور مجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں بھی ابا کی انگلی پکڑ کر جہاں وہ جاتے میں بھی چلی جاتی۔ ویسے تو میرے ابا کا کام کسائی کا تھا، لیکن محلے میں کوئی بھی غلط حرکت کرتا نظر آ جاتا تو میرے ابا اسے مار مار کر ادمویا کر دیتے تھے۔ میں نے سارا بچپن اپنے باپ کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے میں بچپن سے ہی نڈر قسم کی تھی۔ 10 سال کی ہوئی تو اماں نے کہا کہ تو ویسے ہی کپڑے پہنا کر جیسے تیری بہنیں پہنتی ہیں، لیکن ابا نے فوراً سے اماں کو ٹوک دیا۔ کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے میں بھی ابا کی طرح مردانہ شلوار قمیض پہننے لگی۔ میرا چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز سب کچھ مردوں جیسا تھا۔ بچپن میں اگر کوئی بچہ مجھے پریشان کرتا تو میں اسے دھوبی پٹکا مارنے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ میں ایسی تربیت پا کر بڑی ہوئی تھی، اس لیے جب میں نے گلی کے نکڑ پر کھڑے نوجوان کو لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا تو تیز قدموں سے چلتی ہوئی بڑے غصے سے اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، جانتا تھا کہ میں امیر علی کسائی کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کا پورے محلے میں روب تھا۔ میں نے سب کے سامنے اس لڑکے کو دھوبی پٹکا مارا تو وہاں باقی کے کھڑے نوجوان بھی یہ دیکھ کر بھاگ نکلے تھے۔ وہ لڑکا وہیں پر تڑپنے لگا۔ میں اپنے غصے کی بہت تیز تھی، مجھ سے اپنا غصہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور ایک ایک کر کے میری 4 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میں اب 22-23 سال کی ہو چکی تھی۔ میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، لیکن میرا وہی انداز تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تیرے اس حلیے میں تجھے کون سا لڑکا اپنائے گا، کون تجھے پسند کرے گا۔ آج سے پہلے میں نے اپنی ماں کی باتوں کو سنجیدگی سے قبل لیا تھا جو اب لیتی۔ جب میں کھانے بیٹھتی تو 3 پراٹھے کھا جاتی۔ اماں مجھے ٹوکتی رہتی کہ لڑکیوں کو اتنی خوراک نہیں کھانی چاہیے، خود کو دیکھ کہیں سے تو لڑکی لگتی ہے۔ میں نے کہا اماں شیر جوان ہوں میں، تو کیوں میری فکر کرتی ہے؟ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ اب تو ابا بھی مجھے روکنے ٹوکنے لگے تھے، کہتے تھے گھر بیٹھا کر، تو کیا بدماشوں کی طرح گلی کوچوں میں پھرتی رہتی ہے۔ ایک بار اماں نے زبردستی مجھے زنانہ لباس پہننے کو دیا، کہنے لگی کہ کچھ لوگ تمہارے رشتے کے لیے آنے والے ہیں، خبردار جو ان کے سامنے تو نے زبان بھی کھولی تو چپ چاپ تمیز سے نظر جھکائے بیٹھی رہنا۔ میں نے تعصب سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور تیار ہو گئی۔ جب لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے تو اماں نے مجھے ان کے سامنے بٹھا دیا۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکے سے میری نظریں ملی تو وہ یکدم ہی مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے والدین سے کہنے لگا کہ اٹھو آپ یہاں سے، مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ یہ سنتے ہی میری ماں بھی پریشان ہو گئی، میرے والد بھی۔ پہلی نظر میں تو اسے دیکھ کر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آیا، لیکن جیسے ہی میرے دماغ نے سوچنا شروع کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ شخص بھی میرے ہاتھ سے پٹکا کھا چکا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں اپنی دوست سے ملنے اس کے محلے گئی تھی۔ ہم چھت پر باتیں کر رہے تھے کہ جب یہ نوجوان اسی گلی میں مٹر کشتی کر رہا تھا۔ دکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور میری دوست بھی۔ پتہ نہیں اب اس کی نظر کس لڑکی پر تھی۔ گلی سے گزرتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے چلا جاتا، تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتا، پھر یہی حرکت دہراتا۔ میری دوست کہنے لگی کہ نہ جانے یہ کون ہے، پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں گھومے جا رہا ہے اور ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میں تو خیر اپنی دوست سے باتوں میں اس قدر مشغول تھی کہ میں نے توجہ بھی نہیں دی، لیکن اس کے کہنے کے بعد جب میں نے اس بات پر دھیان دیا تو واقعی وہ لڑکا ہمیں دیکھتا اور مسکراتے ہوئے گزر جاتا، کچھ دیر بعد پھر وہیں سے گزرتا اور پھر اپنی حرکت دہراتا۔ مجھے تو اس پر بڑا غصہ آیا۔ میں جھٹپٹ سے نیچے اتری اور مین گیٹ کے پاس پہنچ گئی۔ میری دوست تو مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، کہنے لگی شبنم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن بہرحال مجھے تو عادت تھی دھوبی پٹکا مارنے کی۔ میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے ہاتھ کی آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولنے لگی ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کیوں ٹکر ٹکر یہاں پر لڑکیوں کو تاڑ رہا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ میرا لہجہ بھی مردانہ سا تھا۔ وہ مجھے نافہمی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا معاف کیجیے گا محترمہ، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔
وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، غلط فہمی کے بچے، 2 گھنٹے سے تو گلی کے اندر کیا اچار بیچ رہا ہے جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کے چکر کاٹ رہا ہے؟ بے وقوف تو کسی اور کو بنانا۔ میرے اونچے لہجے کو سن کر وہاں پر اور بھی بہت سے راہگیر جمع ہو گئے۔ وہ لڑکا تو بری طرح سے گھبرا گیا، کہنے لگا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں پر کسی کا گھر تلاش کر رہا تھا جو مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے کہا، ابے سالے، کسے بے وقوف بنا رہا ہے؟ ابھی تک تجھے میرے ہاتھ کا دھوبی پٹکا نہیں پڑا، ورنہ تیری ہمت نہیں ہوتی نظر اٹھانے کی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے ہاتھ کے جوہر دکھاتی، وہاں کھڑے بزرگوں نے میرے ہاتھ سے اس کا گریبان چھڑوایا اور بات کو رفع دفع کر دیا۔ یہ سب کچھ مجھے اسے دیکھ کر دوبارہ سے یاد آیا تھا۔ میں نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی تو وہ بری طرح سے سٹپٹا گیا۔ میں نے کہا، ابھی تو وہی ہے نا جو اس دن میری دوست کی گلی کے چکر کاٹ رہا تھا؟ تیری اتنی ہمت کہ میرا رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا؟ ٹھہر جا، تجھے میں ابھی بتاتی ہوں۔ میرا جارحانہ رویہ دیکھ کر اس لڑکے کے ماں باپ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ وہاں میرے اماں ابا بھی مجھے یوں دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آ گئے۔ ابا نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے، کھڑی رہ چپ چاپ ادھر۔ میں نے کہا، ابا میرا ہاتھ چھوڑ، اس دن تو یہ سالہ میرے ہاتھ سے بچ گیا تھا، دیکھتی ہوں آج کیسے بچتا ہے، کمینہ لڑکیوں کو تاڑتا ہے۔ آج میں اسے بتاتی ہوں کہ میں بھی قصائی امیر علی کی بیٹی ہوں۔ اس لڑکے نے اڑی رنگت سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری ماں تو اپنا ماتھا پیٹنے لگی، وہیں صوفے پہ بیٹھ کے رونے لگی، کہنے لگی، امیر علی، تو نے اس لڑکی کا بیڑا غرق کر دیا، تیرے بیٹے ہونے کی خواہش نے دیکھ کیا حال کر دیا اس کا۔ ارے اس کا یہی طور طریقہ رہا تو کون بیانے آئے گا اسے؟ میرے والد کو شاید اپنی غلطی کا اب جا کر احساس ہو رہا تھا اور میں غصے سے تپی بیٹھی تھی۔ ابا کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی بدماشی دکھائی، نہیں تو جھانپڑ لگا دوں گا تمہارے منہ پر۔ پہلی بار مجھے ابا سے ڈانٹ پڑی تھی، ورنہ آج تک جب بھی میں باہر سے لڑ کر آتی تھی، 2-4 کی ہڈی پسلی توڑ کر آتی تھی، ابا میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہتا، آ گیا میرا شیر جوان۔ اس وقت میرا ڈھیروں خون بڑھ جاتا تھا، میں خود کو مرد ہی سمجھتی تھی اور ابا کا شیر جوان ہی بن کر دکھاتی تھی۔ لیکن آج تو ابا نے بھی مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن ایک بار جو کچھ ہوا اس نے تو میرے ابا کے ہوش اڑا دیے تھے۔ مجھے لڑنے کی اس قدر عادت پڑ چکی تھی کہ ذرا سی جھگڑے کی بات میرے کانوں میں پڑتی تو میں اپنا کالر کھڑا کر کے فوراً لڑنے کو پہنچ جاتی۔ اب بھی میرے گھر کا دروازہ زور سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو 12 سالہ محلے کا ایک بچہ کہنے لگا، شبنم باجی دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا، سامنے منور بھائی کو بہت سے لوگ پیٹ رہے ہیں، ارے دیکھو جا کر بیچارہ مر جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اپنے گلے پر رومال ایک ہاتھ سے زور سے اتارا اور اپنی ہتھیلی پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ان سالوں کی ایسی کی تیسی، میرے ہوتے ہوئے وہ ہمارے محلے دار کو تنگ کرے؟ چل میرے ساتھ، بتا مجھے وہ کمینے کدھر ہیں، ابھی ان کو ایسا دھوبی پٹکا ماروں گی کہ یاد کریں گے۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس 12 سالہ لڑکے کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں بہت سے نوجوان منور صاحب کو مار رہے تھے۔ منور صاحب ایک پھل فروش تھے اور وہی ان کا روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوانوں نے ان کے ٹھیلے سے پھل اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینکے تھے، کافی پھل برباد ہو چکے تھے۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے اندھا دھن مکے برسانے شروع کر دیے۔ وہ لڑکے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹے۔ میں نے کہا، کمینوں، بڈھے شخص کو دیکھ کر اس پر زور آزمائی کرتے ہو؟ سالوں ماں کا دودھ پیا ہے تو مجھ سے لڑ کر دکھاؤ۔ میں نے جذبات میں یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن جب میں نے غور کیا تو وہ لڑکے 8-10 تھے اور میں اکیلی۔ وہ کہنے لگے، تو کون ہے؟ بہرحال بھرم بازی تو میں انہیں دکھا چکی تھی اور اب اسے قائم بھی رکھنا تھا۔ میں نے کہا، میں اس محلے کی بدماش ہوں اور میرا بہت بڑے بڑے بدماشوں سے تعلق ہے۔ اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو رات کو تم لوگوں کی لاشیں تمہارے گھر پہنچیں گی۔ میں نے انہیں ڈرانا چاہا، لیکن وہ لوگ بھی شاید لڑنا مرنا جانتے تھے۔ 2-3 لڑکے اور مجھ پر ہنسنے لگے، کہنے لگے، اچھا تو ہمیں کیا سمجھتی ہے؟ ہم نے کیا کچی گولیاں کھیل رکھی ہیں؟ دیکھ اس شخص سے ہمارا قرضہ دینا ہے، ہم جانے اور یہ جانے تیرے لیے یہی اچھا ہے کہ تو یہاں سے چلی جا۔ میں بھی قصائی امیر علی کی بیٹی تھی، پیچھے ہٹنا تو میں نے بھی نہیں سیکھا تھا۔ میں نے کہا، میرے محلے میں اگر کسی بھی شخص کو کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان میں سے 2-4 لوگ میری طرف بڑھے، میں نے بھی اندھا دھن ان کے منہ پر مکے مارنا شروع کر دیے، کیونکہ وہ صحت کے حساب سے ہٹے کٹے تھے۔ اگر میں ان کے سینے یا کمر پر مکے مارتی تو بے اثر ہی رہتے۔ 1-2 کا ناک منہ میں نے پھاڑ دیا تھا۔ وہاں پر ایسا شور اور ہنگامہ مچا کہ پولیس آ پہنچی۔ پولیس والوں نے سب کو پولیس موبائل میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن لے گئی۔ پولیس والے تو یہ حیران تھے کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں نے 2-4 لڑکوں کے ناک منہ پھاڑ کر رکھ دیے تھے۔ انسپیکٹر ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور میں نظریں جھکائے کھڑی تھی۔
اگر انسپیکٹر کے سامنے اپنی وہ زبان استعمال کرتی جس کی مجھے عادت پڑ چکی تھی تو وہ تو مجھے جیل کے اندر ہی بند کر دیتا، اس لیے میں نے بھی تھوڑا سمجھداری سے کام لیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ان کا ایک سینئر انسپیکٹر میرے پاس آیا، کہنے لگا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، ان سب کا منہ کا زاویہ تم نے بگاڑا ہے؟ میں نے کہا کہ غریب پھل فروش کو یہ سب لوگ مل کر مار رہے تھے اور کسی مرد میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو روک سکتا۔ ظاہر ہے پھر مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا۔ یہ کون سی شرافت ہے کہ ایک بڈھے شخص سے چند پیسے لینے کے لیے یہ سب کے سب اس پر زور آزمائی کریں؟ پھر میں نے پولیس انسپیکٹر کو دیکھ کر کہا کہ یہ کام میرا نہیں، آپ کا تھا۔ آپ کی پولیس اس وقت یہاں کیوں نہیں پہنچی جب یہ بدماش ایک نہتے، غریب اور بوڑھے شخص پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے؟ میں بھی بات کر ہی رہی تھی کہ میرے ابا بھی پہنچ گئے۔ انسپیکٹر سے کہنے لگے کہ میری بیٹی سے غلطی ہو گئی ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ انسپیکٹر مجھے سر سے پیر تک غور سے دیکھنے لگا۔ میرے ابا سے کہنے لگا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ ابا نے کہا ہاں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اسے آپ لے جائیں۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ انسپیکٹر کافی ایماندار ہے، اس نے مجرموں کو ٹھیک ٹھاک مار پیٹ کر کے ہی چھوڑا تھا اور یہ بھی تنبیہ کی تھی کہ دوبارہ وہ اس پھل فروش کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس وقت تو وہ چلے گئے، لیکن ٹھیک 1 مہینے بعد میں یہی گلی میں گھوم پھر رہی تھی کہ جب یکدم ہی ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھلا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑا اور گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ رومال کو کلوروفارم لگا ہوا تھا، اسے میری ناک پر رکھا اور میں فوراً سے ہوش کی دنیا سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بند کمرے میں تھی، میرے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد جب میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کمرہ خالی تھا، لیکن باہر مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی روشن دان کہ جہاں سے میں بھاگ سکتی، اور پھر میرے دونوں ہاتھ باندھے گئے تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں کو آزاد کر سکوں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو وہی بدماش نوجوان کمرے میں آئے۔ انہیں دیکھ کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سب کے سب ہٹے کٹے تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، کہنے لگے، اس دن تو بڑی مردانگی دکھا رہی تھی، اب بتا تجھے ہم سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا، ایک بار میرے ہاتھ کھول تو تجھے بتاتی ہوں میں۔ یہ سن کر وہ شخص غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ ان میں سے 2-4 نے کہا کہ کھول دو اس کے ہاتھ، یہاں کون ہے جو شور شرابہ سن کر پولیس کو بلا لے گا؟ ہم بھی تو دیکھیں یہ اکیلے ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ ایک نوجوان نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے، پھر کہنے لگے، اب دکھا اپنی طاقت کا مظاہرہ۔ میری عادت تھی کہ میں ایک تیز دھار چاقو اپنی جیب میں رکھتی تھی، کیونکہ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا۔ ہر لڑائی جھگڑے میں مجھے آگے آگے ہونے کی عادت تھی، اس لیے اس طرح کے اوزار میری جیب میں ہوتے تھے۔ میں نے جیب سے وہ چاقو نکالا تو یہ دیکھ کر وہ نوجوان گھبرا گئے۔ میں نے کہا، قصائی امیر علی کی بیٹی ہوں، چھری چلانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کے بعد جہاں جہاں میرا ہاتھ چلا میں ان کے وجود کو زخمی کرتی چلی گئی۔ کچھ لڑکے تو ویسے ہی بھاگ گئے تھے، لیکن ان میں سے ایک نوجوان میرے ہاتھ لگ گیا۔ وہ بھی بھاگنے کی کوشش میں تھا، اس لیے اس کی قمیض پھٹ گئی۔ پھر جیسے میں نے اس کی کمر کی طرف دیکھا تو میں تو دھک سی رہ گئی تھی۔ اس کی کمر پر پیدائشی سیاہ نشان دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی بھی تھا جو کہ 4 سال کی عمر میں گھر سے ایسا باہر نکلا کہ دوبارہ آیا ہی نہیں۔ ہم لوگوں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ ہمیں نہ ملا، اور اس کی کمر پر بھی ایسا ہی نشان تھا۔ جب میں نے اس کا نام پکارا تو وہ بھی چونک گیا، کیونکہ 4 سال کی عمر میں اسے اپنا نام خوب اچھی طرح سے یاد تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے شک چھوٹا اور کم عمر تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی باتیں اسے بھی یاد تھیں، اس لیے جب میرے ابا پولیس کو لے کر وہاں پہنچے تب تک وہ بدماش وہاں سے بھاگ چکے تھے، کیونکہ جب مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا تو دیکھنے والوں نے فوراً سے ابا کو خبر کر دی تھی اور ابا پولیس اسٹیشن پہنچ گئے تھے۔ میں نے ابا کو روتے ہوئے بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے جو بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ بہت سی باتیں اسے بھی بچپن کی یاد تھیں جو وہ بتانے لگا۔ انسپیکٹر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بحفاظت ہمیں گھر پر چھوڑ کر کہنے لگا، امیر علی صاحب، کل میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آؤں گا۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، بھلا پولیس والے کا میرے گھر پر کیا کام تھا؟ اگلے روز وہ لوگ آئے تو میرے ہاتھ میں اس انسپیکٹر کے نام کی انگوٹھی پہن آ گئے۔ میں حیران تھی کہ میری اصلیت سے واقف ہو کر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بہت جلدی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے کہے گئے الفاظ دل کو جا کر لگے تھے۔ واقعی یہ پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دلائے، اور میں ایک لڑکی ہو کر دوسروں کی لڑائیاں لڑ رہی